بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سردہ تعظیمی، تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو سردے کی تاکید۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیشگی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سند رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشرہ پیکر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشرہ کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار و تکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، اور وہ اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گیری کی، یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیائی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بس اس پیکر بشرہ کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور نتیجہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس سے پوچھ گچھ۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحت سے فرمایا گیا ہے کہ ارشاد ہوا اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تک تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس کا جواب۔ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا یا اللہ،
تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کے صفات میں تیش، تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں نہیں مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ ابلیس کا مردود ہونا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں تھا، تو پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحت گزر چکی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاست برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کے بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ارشاد ہوا، بس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، بس بے شک تو مردود رہندہ درگار ہے، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ ابلیس کی طرف سے مہلت کا مطالبہ اور انتقام کا اعلان۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے کہا، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے کہا، اے پروردگار، بس تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکر و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لوں گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا،
جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے، اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے، اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے، اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکہ فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ابلیس کا پھسلانا وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہے جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ ابلیس کے مطالبے کی منظوری۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کے بجائے پہلی بار سور میں پھونک مار جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اور سورہ حجر میں ہے کہ اللہ نے فرمایا جا بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے وقت مقررہ کے دن قیامت تک۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ ابلیس کے عزائم۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، یہ اللہ میں ضرور تیرے بندوں سے مقرر حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، میری راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس ابلیس نے کہا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں رائے حق سے ہٹا دوں، پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اور سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابلیس نے کہا اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس کو جواب۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ارشاد باری ہوا اے ابلیس تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا
تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ اور سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، سوائے ان بھٹکے ہو کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق، ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا کہ جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے، جس کے جواب میں سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد ہوا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کا مقصد، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گرا بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اور مہر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ مہر سے متعلق ایک اہم مسئلہ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل سے نوازا ہے، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا مہر مبارک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام اور شجر ممنوع۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی دشمنی کے بارے خبر۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی تمہیں جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔